بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ سناؤں گی جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ اس پر اتنا اللہ کا خوفناک قہر عذاب نازل ہوا کہ اس کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا۔ وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام محمد بخش تھا۔ اس کا نہ تو کوئی ماں باپ تھا، نہ کوئی بہن بھائی تھے۔ یہ اکیلا تھا اور نہایت ہی بہت زیادہ غریب تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی تھا۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد میں رہا کرتا تھا۔ صبح کے وقت وہ مسجد کی ساری صفائی خود کرتا اور مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ساری نمازیں ادا کرتا، یہاں تک کہ اس نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ محلے والے سارے جانتے تھے اس کی غریبی کے متعلق، تو اس لیے محلے والے سارے اس کو کھانا وغیرہ بھجوا دیتے تھے۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن فضل کے امام مسجد نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں۔ محمد بخش نے یہ بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ مجھ غریب کے ساتھ کون شادی کرے گا۔ امام مسجد کہنے لگا کہ تم یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ امام مسجد کہنے لگا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ہے ایک لڑکی، اس سے تمہارا میں نکاح کروا دوں گا، وہ طلاق یافتہ ہے، تاکہ تم سکون سے رہ سکو اور گھر کی کرائے کا فکر نہ کرنا، وہ میں دے دیا کروں گا۔ محمد بخش نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا، اور لیکن نکاح کے لیے اس کے پاس کوئی بھی پیسہ وغیرہ نہ تھا۔ محمد بخش ایک دن امام مسجد کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن نکاح کے لیے میرے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں ہے۔ امام مسجد نے کہا، تم فکر نہ کرو۔ امام مسجد نے صبح ہوتے ہی مسجد میں اعلان کروا دیا کہ کسی نے بھی اللہ کی راہ میں چیز دینی ہے تو ادھر آ کے دے دے، بے شک کپڑے ہوں، پیسے ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ بہت سے لوگوں نے یہ اعلان سنا اور دینے کے لیے مسجد میں سارا سامان آ چکے تھے۔ وہ سارا سامان جو لوگوں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، وہ اٹھا کر سارا سامان محمد بخش کے گھر میں بھجوا دیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد محمد بخش کا نکاح کروا دیا گیا اور اس کو کرائے والے مکان میں نکاح کے بعد بھیج دیا گیا۔ محمد بخش کی بیوی بہت ہی نیک اور صابر خاتون تھی۔ وہ اپنے شوہر سے کسی قسم کا بھی تقاضا نہ کرتی، وہ نماز پڑھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ محمد بخش شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور باجماعت نماز ادا کرتا، اور پھر وہ کام کے لیے نکل جاتا۔ اس کی بیوی ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، میرے شوہر کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، اس کا روزگار لگا دے، کہ اسے کوئی کام مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد فضل بخش اس ایک اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ان کے پاس بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جو اپنے مسائل اور مصیبتیں لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اللہ والے ان سب جو ان کے پاس آئے تھے ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور کر دیتا۔ اللہ والا کے ہاں بہت ہی عمدہ قسم کا کھانا بنتا تھا اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ فضل بخش کو اس اللہ والے نے اس کو اپنے کام پہ رکھ لیا۔ فضل بخش اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کرتا تھا، تو اللہ والا پھر فضل بخش کو کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ جو کھانا بچ جاتا وہ اپنی بیوی کے لیے گھر لے جاتا، صبح شام 2 ٹائم۔ اسی طرح اس کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد بخش اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے۔ اسی طرح زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ بیٹی کے 1 سال بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو دوسری بیٹی سے نوازا۔ اس کا شوہر پھر بھی بہت خوش ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اگلی دفعہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا کرے۔ محمد بخش مسکرا کر کہنے لگا، کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ پاک وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں خوش ہوتا ہے؟ محمد بخش کی بیوی کہنے لگی، ہاں مجھے پتا ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بھی ضروری ہے۔
آپ بس اللہ والے سے جا کر کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اگلی دفعہ اللہ پاک ہمیں بیٹا عطا کرے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، مسکراتے ہوئے اسی طرح وہ کام پہ چلا گیا۔ اگلی دفعہ پھر اس نے اللہ والے سے دعا کروائی اور خود بھی رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتا رہا کہ اللہ اس بار مجھے بیٹے سے نوازنا۔ تیسری بیٹی پیدا ہونے پر محمد بخش کی بیوی بہت زیادہ پریشان تھی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ اپنے اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ، میں خود جا کے ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کروں گی، ان سے دعا کرواؤں گی، دیکھنا اگلی دفعہ اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ محمد بخش کہنے لگا کہ نہیں، تم گھر پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو، میں تمہارا مسئلہ خود ان کو سنا دوں گا۔ اللہ پاک نے پھر چوتھی بیٹی عطا کر دی۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی بہت ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیوں اللہ پاک ہمیں بیٹیاں عطا کری جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ غربت ہے، ہم انوں کی شادیاں کیسے کریں گے۔ محمد بخش اپنی بیوی کو سمجھانے لگا، اے اللہ کی بندی، تو خود ایک نیک خاتون ہے، اللہ کی شکر گزار ہے، تیرے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تو کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ تم خود کو کہتی ہو کہ اللہ پاک جہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہے وہاں ان کا رزق بھی بھیجتا ہے۔ محمد بخش کی بیوی کہنے لگی، پھر بھی میں ماں ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میری بھی بیٹیوں کا بھائی ہو۔ اسی طرح وہ نماز قرآن پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی۔ کچھ سال بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر پانچویں بیٹی سے نواز دیا۔ جب پانچویں بیٹی پیدا ہوئی تو محمد بخش کی بیوی بہت زیادہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اللہ پاک میں تیری ناشکری نہیں کرنا چاہتی، میں تیری ہر رضا سے راضی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹیوں کا بھی بھائی ہو۔ وہ اس طرح روتی رہی، اللہ پاک سے دعا کرتی رہی کہ اللہ پاک اگر تو اس بار مجھے بیٹا دے گا تو میں بہت سے نوافل ادا کروں گی، بہت سی منتیں رکھوں گی۔ اس کا شوہر گھر آیا اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ مجھے اس اللہ والے کے پاس لے چلو۔ محمد بخش مجبوراً اپنی بیوی کو اللہ والے کے پاس لے گیا۔ جب اللہ والے کے پاس گئی تو ادھر خوب روئی، گڑ گڑائی کہ اے اللہ والے، تو اللہ کا ولی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے بیٹے سے نواز دے۔ وہ یہ کہہ کر گھر واپس آ گئی۔ زندگی کا روزمرہ کا زندگی کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا، نہ جانے اللہ پاک کو کیا منظور ہے۔ تو اللہ پاک کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو چھٹی بیٹی سے نواز دیا۔ محمد بخش کی بیوی کو دعائیں مانگتے مانگتے 10 سال گزر چکے تھے، حتیٰ کہ اس کو 7ویں بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ 7ویں بیٹی کی پیدائش پر اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے، تیری ہر کام میں حکمت ہے۔ یا اللہ، میں نے کبھی بھی تیرے ساتھ کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کیونکہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ میرا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، اگر میرا بیٹا خود کا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا؟ بیٹے تو باپ کے بازو ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس وہ اتنا رویا، گڑ گڑایا، اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ پاک ہمیں بھی چھوٹا سا بھائی دے دے، ہم ان سے کھیلا کریں گے۔ محمد بخش اللہ والے کے پاس گیا اور دربار پر بیٹھ گیا۔ جب جیسے ہی دربار پر رش کم ہوا وہاں بیٹھ گیا۔ اے اللہ والے، تمہارے پاس بہت لوگ دور دور سے آتے ہیں، کیا واقعی ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں؟ تو اللہ والا کہنے لگا، بیٹا تیرے سامنے صبح سے شام تک میں دعا کرتا ہوں، اللہ سنتا ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، سارا کچھ میرا اللہ پاک ہی کرتا ہے، میں تو ایک گناہ گار سا بندہ ہوں، بس اللہ کے ہاتھ دعا ہی کرتا ہوں۔ یہ سن کر محمد بخش کہنے لگا کہ اے اللہ والے، مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں یہاں کام کرتے ہوئے، آپ سے دعا کرواتے ہوئے، مجھے تو اللہ نے بیٹا نہیں دیا۔ اللہ والا کہنے لگا، اے بیٹے پریشان نہ ہو، تجھے اس بار اللہ پاک ضرور بیٹا عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندوں کو دل و دماغ سے جو مانگتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ تجھے قرآن پاک کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ آپ کو اگلے سال اللہ پاک بیٹے سے نوازے گا۔ محمد بخش یہ باتیں سن کر کہنے لگا، الحمدللہ، ہم قرآن پاک کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹا مجھے پتہ ہے تم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو اور حفاظت بھی کرتے ہو، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک ضرور بیٹا عطا کرے گا۔
آپ نے 1 سال تک میرے اس دربار پہ نہیں آنا، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھروں میں جا کر دروازے پہ دستک دے کر پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شہید قرآن پاک ہو یا کوئی پھٹا ہوا سپارہ ہو تو وہ مجھے دے دو۔ تو آپ نے کسی گڑھے میں اس کو گڑھا کھود لینا ہے اور ادھر دفن کر دینا ہے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ اس نے اللہ والے کے کہنے پر کسی گاؤں میں ویران جگہ پر گڑھا نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کے گھر میں جا کر گھر گھر جا کر جو بھی شہید سپارہ ہوتا یا قرآن پاک ہوتا اس کو لے آتا۔ لوگوں کے گھروں کے علاوہ وہ محلوں کی گلیوں میں بھی کوڑے کچرے میں بھی کوئی جہاں بھی کوئی پڑا ہوتا تو وہ اس کو اٹھا لیتا، پھر ان کو صاف پانی سے دھوتا، سارا کچھ اکٹھا کر کے پھر اسی گڑھے میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے آس پاس کے گاؤں میں بھی جاتا، جہاں سے بھی وہ شہید سپارہ یا قرآن پاک یا اللہ کے پاک کی کوئی آیات ملتی تو وہ لا کر اس گڑھے میں رکھ دیتا۔ یہ کام کرتے کرتے اس کو 1 سال گزر چکا تھا۔ تو جب 1 سال ہو گیا تو اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ جب اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے سب سے پہلے وہ اللہ والے کے دربار پر گیا، اور جاتے ہی اس اللہ والے کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ اللہ والے تو پہلے یہی سمجھے کہ اس بار بھی اللہ نے اس کو بیٹی ہی عطا کر دی ہے جو اس طرح رو رہا ہے۔ ابھی اللہ والا سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں محمد بخش بولا کہ آج آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے، جن کا نام میں نے قاسم اور عاصم رکھا ہے۔ بھلے ہی میں بہت غریب ہوں لیکن آپ نے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لیجئے، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اللہ والے محمد بخش کی باتیں سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، ہمیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، بس میری ایک نصیحت ہے کہ تم یہ کام کبھی بھی نہ چھوڑنا، اور آگے اپنے بیٹوں کو بھی اس کام کی تلقین کرنا کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ اللہ والے سے مل کر وہ واپس آیا۔ جب واپس آ کر دیکھا کہ اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی بہت زیادہ خوش تھی، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اللہ پاک نے مجھے آج میری زندگی کی جو کمی تھی اللہ پاک نے پوری کر دی ہے، میں بہت خوش ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں کوئی انوکھا کام کروں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول مجھ سے خوش ہو جائیں۔ بیوی پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، ایسا کون سا تو انوکھا کام کرے گا جس سے دنیا اور اللہ خوش ہو جائے گا؟ محمد بخش کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب گاؤں کے جو گھر ہے ان میں ایک ایک قرآن پاک دے کر آؤں، کیونکہ اللہ پاک نے اسی قرآن پاک کی حفاظت کی بدولت مجھے بیٹوں سے نوازا ہے۔ بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ ہاں اس سے دنیا والے اور اللہ پاک بہت خوش ہوگا۔ اس نے اگلے ہی دن قرآن پاک منگوائے اور پورے گاؤں میں بانٹ دیے۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اس کام سے۔ اس کے بیٹے جب 7 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو قرآن پاک حفظ کرانے کے لیے مدرسوں میں داخل کروا دیا، اور اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ محمد بخش کو قرآن پاک کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 30 سال گزر چکے تھے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی سب کی شادی کر دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں اپنے گھرانے میں چلی گئی ہیں، میرے سر سے جو قرض تھا وہ اتر چکا ہے۔ اس کے دونوں بیٹے ہی حافظ قرآن بن گئے۔ ایک بیٹے نے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر کھول لیا اور گاؤں کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتا قرآن پاک کی۔ دوسرا بیٹا قاسم اپنے باپ کے ساتھ قرآن پاک کی حفاظت میں وہی کام میں لگا رہتا۔ ایک دن محمد بخش کے بیٹے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بیرون ملک جاؤں اور خوب پیسہ کماؤں، اس پیسے سے پھر بڑا سا مدرسہ اپنے بھائی کے لیے بنواؤں۔ اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا میں نے تم کو بہت ہی منتوں مرادوں سے مانگا ہے، میں نہیں اپنی آنکھوں سے تجھے دور کرنا چاہتا، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اسی میں خوش ہے۔ بیٹا اصرار کرنے لگا، جس منتوں دعاؤں سے مجھے مانگا ہے اس منتوں دعاؤں سے ہی مجھے رخصت کر دیجئے، یہاں کا کام آپ اور عاصم بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرنا۔ باپ کہنے لگا، اچھا بیٹا۔ محمد بخش یہ کہہ کر مسکرایا اور چپ ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹا کہ تم بیرون ملک جاؤ گے کیسے؟ تو اس کا بیٹا کہنے لگا، میرے ساتھ گاؤں کے 3-4 لڑکے اور بھی ہیں۔ 1 مہینے میں قاسم نے بیرون ملک جانے کی تیاری کر لی۔ جیسے جیسے بیرون ملک اس کے بیٹے کی جانے کی ٹائم قریب آ رہا تھا، ماں باپ اداس ہو رہے تھے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، اے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کو کھلا رزق عطا کرنا، اس کو ہر مقصد میں کامیابی دینا۔ باپ پریشان ہوتا اور کہتا کہ تم فکر نہ کرو، اپنی بیوی کو کہتا کہ اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے گا۔
कासम को छोड़ने के लिए उनके माँ बाप और भाई साथ गया और उसकी माँ कहने लगी कि दुनिया की बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मैं तुम्हें देने लगी हूँ, इसको संभाल के रखना। तो कासम की माँ ने कुरान पाक को गिफ्ट कर दिया अपने बेटे को और कहने लगी कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए तो इसको पढ़ना और अल्लाह से दुआ करना। बेटा कहने लगा, माँ तुझे पता है कि मेरे दिल में कुरान है, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो मैं पढ़ लिया करूँगा। माँ कहने लगी, नहीं तू इसको साथ लेके जा। उसने कुरान पाक को पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर प्लेन में बैठ गया। इसी तरह वो खैर वफ़ियत के साथ इटली पहुंच के कासम और उनके दोस्त जाते ही काम पे खड़े हो गए। लेकिन जिस कंपनी में ये लगा हुआ था उसका मालिक बहुत ही रिच मैन था, लेकिन गैर मुस्लिम था। उसने जगह जगह पे कैमरे लगाए हुए थे, जो भी काम हो उसकी नज़र में रहे। इनका बॉस बहुत ही असूलों का पक्का था, सख्त था। जब भी कोई गलत काम करता तो उनकी आधी सैलरी काट लेता। कासम अपने काम के साथ साथ 5 वक़्त की नमाज अदा करता। कासम काम से जाने से पहले सुबह 2 घंटे पहले ही उठ जाता और ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत किया करता था। हर मुसलमान ना तवज्जो के साथ कासम की तिलावत सुनते, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी इसकी तिलावत को बड़े गौर से तवज्जो के साथ सुनते, क्योंकि कासम की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। इसके बाद वो फिर दीनों इस्लाम की दर्स दिया करता था। जैसे जैसे अज़ान होती कासम सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और दूसरों को भी नमाज की तलकीन करता और साथ दूसरे लोग भी चले जाते। जब ये बात मालिक को पता चली तो वो गुस्से से लाल पीला होना शुरू हो गया। उसने कासम को अपने पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे असूलों का पता है, जो भी मेरे असूलों के ख़िलाफ़ जाता है मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तुम सुबह भी काम पे लेट आते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी लेट आते हैं और साथ अपने दूसरे लड़कों को भी नमाज के लिए ले जाते हो, मेरा टाइम ख़राब करते हो। इस महीने तो तुझे मैं पूरी सैलरी दे दूंगा, अगले महीने आधी सैलरी काट लूँगा। कासम बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा और बाहर आ गया। वह पहले की तरह अपनी ज़िंदगी रूटीन के साथ जैसे करता था वैसे ही गुजारता रहा। जब फैक्ट्री के मालिक को ये पता चला कि कासम नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, दूसरे लोग भी कासम के साथ ज़्यादा अटैच है, तो उसने अगले महीने उसकी सैलरी आधी काट ली, क्योंकि वो कहता है कि मेरे असूलों के खिलाफ वर्जी कर रहा है, मेरे टाइम को ख़राब कर रहा है। मालिक जो कि एक गैर मज़हब था वो कहने लगा, अब मैंने इसकी सैलरी आधी काट ली है, अब इसके होश ठिकाने आएंगे। लेकिन कासम के सर पे जून आ रहेंगी, लेकिन वो वैसे का वैसे ही नमाज कुरान पढ़ता रहा, दूसरे लड़कों को भी साथ लेकर जाता रहा। वहाँ पे जितने भी मुसलमान लड़के थे वो कासम के साथ सारा काम छोड़ छाड़ के नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। कासम के बॉस ने सारे लड़कों को बुलाया और उनको वार्निंग दी कि अगर आप ऐसा ही करते रहे, जाकर नमाज पढ़ते रहे, तो आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। कासम के जो साथ लोग रहते थे वो कहने लगे, नहीं नहीं सर ऐसा ना करना, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कासिम कहने लगा, मैं जो भी करें मैं ना नमाज छोड़ सकता हूँ, ना कुरान पाक की तिलावत छोड़ सकता हूँ, चाहे आप मुझे सैलरी दे या ना दे। फैक्ट्री में बहुत ऐसे गैर मुस्लिम लड़के थे जो कासम से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब कासम के मालिक को पता चला, जो कि एक गैर मज़हब था, उसको बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, इसने तो मेरे सारे लड़कों को भी खींच लिया है और इसने तो मज़हब भी चेंज करवा दिया है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका सूरज सुबह का आखिरी सूरज होगा, देखना। जुमे का दिन था। कासिम ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उसका बॉस अंदर आया, उसने कासिम को ज़ोरदार थप्पड़ मारे और कुरान पाक को नीचे गिरा दिया। लेकिन कासिम ने तो हाफ़िज़ कुरान था, कासिम से हिफ्ज़ किया हुआ था। तो जब ये सारा मामला हुआ तो कासिम ऊंची आवाज़ में ज़बानी कुरान पाक की तिलावत करता रहा। उस मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने दूसरों को कहा, जाओ जाके माचिस लेके आओ, आज मैं इसी वक्त इसके सामने इसके कुरान पाक को अस्तगफुरुल्लाह जलाऊंगा, देखता हूँ ये क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। कासिम की आंखों से आंसू जारी हो चुके थे और अल्लाह पाक से दुआ करने लगा, ए अल्लाह इस कुरान पाक का ज़िम्मा तूने खुद लिया है, ए अल्लाह आज इसको ऐसा मज़ा चखा के ये देखता ही रह जाए। उस सालम ने कुरान पाक को आग लगा दी और कासिम को पकड़कर एक कमरे में कैद करके रख दिया। मैं देखता हूँ यहाँ तुझे कौन बचाता है, तुम भूखे प्यासे ही मरोगे। जब कासिम का बॉस जा रहा था, रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। डॉक्टर ने बहुत तहकीक की लेकिन कोई भी बीमारी सामने ना आई। उसका जिस्म जगह जगह से फट रहा था, खून की धारियाँ चल रही थी।
وہ بہت چلا رہا تھا، مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے اس کا سارا یہ نظام دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت بڑے ڈاکٹر انٹر ہوئے، انہوں نے سب ماجرا دیکھا، سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے، لیکن کوئی بھی بیماری سامنے نہیں آ رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو چکا تھا، جسم مکمل طور پر پھٹ چکا تھا، جسم سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس پر تو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگ لے، وہ تجھے معاف کر دے گا، تو نے جو گستاخی کی ہے وہ بہت ہی غلط کیا ہے، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ لیکن وہ نہ مانا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے زخموں سے ایسا گندا مادہ بھی نکلنے لگا جس کی بہت گندی بدبو تھی، ڈاکٹر بھی کترانے لگے، دور دور ہونے لگے۔ یہ خبر جیسے ہی فیکٹری کے لوگوں کو پتہ چلی تو وہ سارے توبہ توبہ کرنے لگے، اس کی حالت بہت ہی زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو کہنے لگا کہ مجھے زہر کا ٹکا لگا کے مار دے، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، لیکن ڈاکٹر اس کی جان بچانے میں پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے لمبے لمبے بال نکلنا شروع ہو گئے اور اس کی شکل ٹوٹلی بگڑنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کو دیکھ کر ڈاکٹر خوف زدہ ہو کے سارے ہاسپٹل سے باہر بھاگ گئے، سب دیکھ کر استغفار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک اللہ پاک نے اپنی کتاب کا ذمہ، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا اللہ پاک کا دردناک خوفناک عذاب اس پہ نازل کیا جائے گا۔ جو شخص بھی اس کو دیکھتا، یہ خبر بہت عام ہو چکی تھی، پھیل چکی تھی، جو بھی اس کو دیکھتا تو تھو تھو کر کے نکل جاتا اور استغفار استغفار کر کے چلا جاتا۔ قاسم کو اس پنجرے سے نکالا گیا، اس کو سارا ماجرا بتایا گیا۔ جب اس نے آ کے دیکھا قرآن پاک ویسے کا ویسا تھا۔ اس عبرتناک خوف کو دیکھ کر بہت سے کافر جو تھے وہ ایمان لے آئے، قاسم نے کلمہ پڑھایا۔ اللہ پاک نے قاسم کو اور بھی عزت سے نواز دیا، ہر کوئی قاسم کو منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار تھا، کام پہ رکھنے کے لیے تیار تھا۔ مالک کے گھر والے کو جب یہ خبر پہنچی، پتہ چلا، تو وہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور قاسم کو اس فیکٹری کا مالک بنا دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ میری مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔